پرنٹنگ پریس کی ایجاد اور مسلمان امت کا زوال۔ پرنٹنگ پریس کی ایجاد اور مسلمان امت کا زوال۔ کرسچین اٹلی نے سسلی کے مسلمانوں سے پیپر سازی اور کتاب سازی سیکھی۔ پیپر بنانے کا فن اور کتاب بنانے کا فن کرسچین اٹلی نے سسلی کے مسلمانوں سے سیکھی اور اپنے ذہن کو استعمال کر کے اس فن میں انہوں نے بڑی ترقی کی۔ اٹلی میں دریا بہت ہیں۔ دریاؤں کے بہتے پانی کی قوت کو انہوں نے واٹر ملز کے ذریعے استعمال کیا۔ واٹر ملز، ان واٹر ملز سے انہوں نے بہتر اور پتلا پیپر بنایا اور پیپر پر واٹر مارک لگایا جو پیپر کو روشنی کے سامنے رکھ کر دیکھنے سے نظر آتا ہے۔ 14ویں صدی کے آتے آتے انہوں نے اپنا پیپر مسلمانوں کے علاقے کو برآمد کرنا شروع کیا، ایکسپورٹ کرنا شروع کیا۔ ان کا پیپر اچھا تھا۔ ان کی پیپر سازی کی صنعت زیادہ ترقی یافتہ تھی اور ان کے آلات، ان کے ایکوپمنٹس بہتر تھے۔ زیادہ سے زیادہ اسلامی کتابیں یورپ سے آئے ہوئے پیپر پر لکھی جانے لگیں۔ اب ترقی کا بہاؤ مسلمانوں سے یورپ کی طرف مڑ گیا۔ یورپ سے آئے ہوئے بہتر پیپر کی وجہ سے مسلمانوں کے علاقے میں پیپر سازی کی صنعت کا زوال شروع ہوا۔ سن 1340 عیسوی کا ایک بہترین لکھا ہوا قرآن مجید ہے۔ 1340 کا ایک بہترین لکھا ہوا قرآن مجید ہے جو اٹلی کے پیپر پر لکھا ہوا ہے اور اس پیپر پر عیسائیوں کے کراس کا واٹر مارک ہے۔ 15ویں صدی عیسوی کے آتے آتے مسلمان علاقوں کے تمام لکھنے کے کام اٹلی اور یورپ سے آئے ہوئے پیپر پر ہونے لگے۔ 16ویں صدی عیسوی تک مسلمان علاقوں میں پیپر سازی کی صنعتیں بند ہونے لگیں کیونکہ یورپ سے آنے والا پیپر بہتر بھی تھا اور سستا بھی تھا۔ یورپ میں جب بڑی مقدار میں پیپر بننے لگا تو سوال پیدا ہوا کہ اتنی بڑی مقدار میں پیپر کا کیا کیا جائے۔ جوہانس گوٹنبرگ نے پرنٹنگ پریس ایجاد کی۔ پیپر پر صرف ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ اس وقت تک پیپر پر ہاتھ سے لکھنے کے بجائے الٹے حروف کے بلاک بنائے، ان پر انک لگا کر پیپر پر سٹیمپ کیا، دبایا، پیپر پر پرنٹنگ ہونے لگی۔ کم وقت میں اور کم خرچ پر کتابوں پر کتابیں پرنٹ ہونے لگیں۔ سن 1436 عیسوی میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد انسانی تاریخ کی ایک اہم ایجاد بن گئی اور اس کی وجہ سے ایک عظیم انقلاب آ گیا۔ پرنٹنگ پریس اور اس کے ذریعے سے پرنٹ ہونے والی کتابوں کے ذریعے سے ایک عظیم انقلاب آ گیا۔ پیپر کی وجہ سے پرنٹنگ ہونے لگی۔ پیپر کے بغیر پرنٹنگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کو پیپر اور کتاب مسلمانوں نے دی اور پرنٹنگ پریس یورپ کے عیسائیوں نے۔
गुटेनबर्ग की ईजाद के चंद सालों के अंदर यूरोप भर में प्रिंटिंग प्रेसेस की भरमार होने लगी और प्रिंटेड बुक्स की भरमार होने लगी। करोड़ों किताबें बेची और ख़रीदी और पढ़ी जाने लगीं। उलूम को नई ज़िंदगी मिली। रिनाइज़ांस उलूम का यूरोप भर में बेहद चर्चा होने लगा। एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज ये उस यूरोप में होने लगा जहाँ सिर्फ 100 साल पहले लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये वहाँ होने लगा जहाँ 100 साल पहले किसी के पास साइंस की कोई किताब मिलती तो कैथोलिक चर्च उसे मौत की सज़ा देता था। प्रिंटिंग प्रेस ने वहाँ सब कुछ बदल कर रख दिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे बन गए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा गौर व फिक्र करने लगे। न्यूटन और दांते जैसे लोग पैदा होने लगे और उनकी किताबें लोगों में मकबूल होने लगीं। 1430 पर 6 में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुई। इसके सिर्फ 20 साल बाद ही इसकी खबर मुस्लिम इलाक़ों में फैलने लगी और लोग हैरत से प्रिंट की हुई किताबों को देखने लगे। मुसलमान इलाक़ों में किसी ज़माने में मुसलमान नई ईजादों और नई दरियाफ़्तों को हाथों हाथ लेते थे और उन्हें तरक्की देकर कुछ का कुछ बना देते थे। मगर अब मुसलमानों की सोच में और उनके रवैये में मनफी तब्दीली, नेगेटिव चेंज आ चुकी थी। प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंट की हुई किताबें जब उनके सामने आईं मुसलमानों के बड़ों के, तो उन्होंने उनको बैन कर दिया। उन्होंने प्रिंटेड किताबों को बैन कर दिया, मना कर दिया। 1480 पर 5 1485 में उस्मानी खलीफा बायजीद दुव्वम ने प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दिया। प्रिंटिंग प्रेस को हराम करार दिया और मुसलमान उलमा और दानिश्वर उसके साथ थे। यूरोप से प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटेड बुक्स उस्मानी सल्तनत में ले आना गैर क़ानूनी करार दिया गया। 1515 में सुल्तान सलीम अव्वल ने हुक्म जारी किया कि उस्मानी सल्तनत में किसी के पास प्रिंटिंग प्रेस पाई गई तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी और किसी के पास प्रिंटेड बुक पाई गई तो उसे कोड़ों की सज़ा दी जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंटेड बुक्स को उस वक्त कुफ्र समझा गया। 1490 पर 1492 में मुस्लिम स्पेन अंदलूसिया के बड़े शहर गरनाता ग्रेनाडा पर ईसाइयों का कब्ज़ा हुआ। वहाँ से यहूदी भागकर उस्मानी सल्तनत में पनाह लेने लगे। उन्होंने उस्मानी सल्तनत से दरख्वास्त की कि गरनाता में हमारी बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेसें थीं, हमें उस्मानी सल्तनत में प्रिंटिंग प्रेसेस कायम करने की इजाज़त दीजिए। उस्मानी सल्तनत ने उन्हें इजाज़त दी कि तुम अपनी प्रिंटिंग प्रेसेस कायम कर सकते हो, मगर सिर्फ़ अपने लिए, सिर्फ़ अपनी ज़बान में और सिर्फ़ अपने लोगों के लिए। तुम मुसलमानों को नहीं दे सकते। इस तरह उस्मानी सल्तनत में यहूदियों
اور بعد میں عیسائیوں کی پرنٹنگ پریسز قائم ہوئیں۔ اس کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے یہودی اور عیسائی تعلیم یافتہ ہو گئے، ایجوکیٹڈ بن گئے۔ اپنی تعلیم کی وجہ سے وہی عثمانی سلطنت کے حکام بیوروکریٹس بنے، ڈاکٹر اور انجینئر بنے۔ 500 سال پہلے جہاں علاج معالجے پر ابن سینا کا راج تھا، وہاں اب عیسائیوں کی برتری قائم ہو گئی۔ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے یہودی اور عیسائی وہاں کے مسلمانوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہو گئے۔ مسلمانوں کو جدید تعلیم سے دور رکھا گیا، اس لیے وہ ترقی سے بھی دور ہوتے گئے۔ عثمانی سلطنت میں مسلمانوں کے لیے پرنٹنگ پریس پر بین لگی ہوئی تھی، اس لیے سب سے پہلے قرآن مجید کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے پرنٹ کیا۔ غیر مسلموں کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید کو غیر مسلموں نے پرنٹ کیا۔ غیر مسلموں کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید 1530 میں 1537 میں اٹلی کے شہر وینیس میں پرنٹ ہوا۔ دوسری مرتبہ 1694 میں جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں ایک یہودی نے قرآن مجید پرنٹ کیا۔ تیسری مرتبہ قرآن مجید پرنٹ ہوا روس میں، رشیا میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ عثمانی سلطنت کے چند مسلمان دانشوروں میں پرنٹنگ پریس کے بارے میں بیداری پیدا ہونے لگی۔ پرنٹنگ پریس کی مانگ ہونے لگی۔ ابراہیم نامی ایک نو مسلم تھے، ہنگری کے رہنے والے تھے، عیسائی تھے۔ ہنگری سے وہ عثمانی سلطنت میں منتقل ہوئے، اسلام قبول کیا اور وزیر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ عثمانی سلطنت کے وزیر کے عہدے تک پہنچ گئے۔ 1720 میں 1720 میں انہوں نے عثمانی سلطنت کے مفتی اعظم سے درخواست کی کہ مسلمانوں کی بھی پرنٹنگ پریسز ہونی چاہیے۔ ابراہیم نے پرنٹنگ پریس کی اہمیت اور اس کے فائدوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی، ہاتھ سے لکھی، اور اس کتاب کو مفتی اعظم کے سامنے پیش کیا، انہیں دیا۔ انہوں نے لکھا ابراہیم نے کہ مسلمان یورپی عیسائیوں سے اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس پرنٹنگ پریسز نہیں ہیں۔ اس پر بحث ہوئی اور آخر کار عثمانی سلطان اور مفتی اعظم مان گئے کہ مسلمانوں کے بھی پرنٹنگ پریسز ہونے چاہیے، مگر 3 شرطوں کے ساتھ کہ عربی میں کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوگی، اسلامی علوم پر کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوگی، اور حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی کتاب پرنٹ نہیں ہوگی۔ ان شرطوں کے ساتھ پرنٹنگ پریس کی ایجاد کے 300 سال بعد مسلمانوں کی عثمانی سلطنت میں پرنٹنگ پریسز کی شروعات ہوئیں۔ 1798 میں نیپولین، فرانس کا نیپولین مصر پر حملہ کر کے قبضہ کر لیتا ہے۔ مصر، ایجپٹ۔ اس وقت مصر پر مملوک خاندان کی حکومت تھی۔ جدید ہتھیار سے لیس نیپولین کی فوج کے سامنے تیر اور تلوار سے لڑنے والی مملوک مسلمانوں کی فوج ٹک نہ سکی
اور مصر پر نپولین کا قبضہ ہو گیا۔ مصر پر نپولین کے قبضے سے مسلم دنیا میں جدیدیت کی ابتدا ہوتی ہے، ماڈرنٹی کی ابتدا ہوتی ہے۔ نپولین اپنی فوج کے ساتھ ایک پرنٹنگ پریس بھی مصر لاتا ہے، مصر میں پرنٹنگ پریس قائم کرتا ہے، جو مسلم دنیا کی پہلی پرنٹنگ پریس ہوتی ہے جو حکومت کے کنٹرول سے آزاد ہوتی ہے۔ نپولین زیادہ دنوں تک مصر پر اپنی حکومت قائم نہیں رکھ سکا، اسے مصر چھوڑنا پڑا، مگر اس کی لائی ہوئی پرنٹنگ پریس مصر میں رہ گئی۔ مصر عثمانی سلطنت کا حصہ تھا۔ نپولین کے مصر سے جانے کے بعد مصر نے عثمانی سلطنت سے اپنا رشتہ توڑ لیا۔ مصر کی پرنٹنگ پریس مسلمانوں کی پہلی آزاد پرنٹنگ پریس تھی جو حکومت کے کنٹرول سے آزاد تھی۔ یہ 1870 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے۔ مصر عرب دنیا اور مسلم دنیا کا ایک لیڈر ملک بن گیا۔ اس میں پرنٹنگ پریس کا بھی خاصا حصہ ہے۔ ترقی کو اپنانے میں مسلم قائدین نے بہت دیر کر دی۔ مسلمانوں کے جو بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے ترقی کو اپنانے میں بہت دیر کر دی۔ 1436 میں یورپ میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوئی۔ 1870 میں عثمانی سلطنت نے اسے اپنایا۔ 4 سال بعد 434 ایئرس کے بعد، اس کے 50 سال کے اندر ہی عثمانی سلطنت اور عثمانی خلافت ختم ہو گئی۔ مسلمانوں کا اقتدار یوں ہی نہیں ختم ہوا، اس کے ٹھوس اسباب تھے۔ ترقی کو ٹھکرانا بھی مسلمانوں کے اقتدار کے ختم ہونے کا ایک اہم سبب تھا۔ مسلمانوں نے پیپر کی دریافت کو ہاتھوں ہاتھ لیا، وہ ان کی ترقی کا دور تھا۔ مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کو نہیں اپنایا، وہ ان کے زوال کا ایک سبب بنا۔ مسلمانوں نے پرنٹنگ پریس کو کیوں نہیں اپنایا؟ اس کے کئی وجوہات بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک، پرنٹنگ پریس سے پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ ہاتھ سے لکھنے والوں کو لگا کہ پرنٹنگ پریس کی وجہ سے ان کا روزگار ختم ہو جائے گا، ان کے ارننگز کا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ 2، پرنٹنگ پریس کافروں کی ایجاد ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ ہم مسلمان دنیا پر حکومت کرنے والے ہیں، یہ پرنٹنگ پریس ہماری چیز نہیں ہے، اسے ہم کیوں لیں؟ یہ ذہنیت تھی۔ نمبر 3، مسلمان علماء دین کو لگا کہ اگر لوگ پرنٹڈ کتابیں پڑھنے لگیں تو ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اس وقت طریقہ یہ تھا اور اب بھی یہی ہے کہ علماء دین اپنے شاگردوں کو دین کا علم سکھاتے اور پھر انہیں اجازت دیتے کہ وہ دوسروں کو اسی طرح سکھائیں۔ لوگ کتابیں پڑھنے لگیں گے تو علماء سے سیکھنے نہیں آئیں گے، صحیح غلط ہر چیز پڑھیں گے، صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ ایسے گمراہ کرنے والی چیز سے دور ہی رہنا چاہیے۔ یہ تھی مسلمان قائدین کی اس وقت کی ذہنیت
ان کی اس وقت کی مینٹیلٹی۔ پرنٹنگ پریس ایک چیلنج تھا۔ یورپ نے اس چیلنج کو اس طرح لیا کہ اسے اپنا لیا۔ اس کی وجہ سے وہاں رینیسانس اور ریفارمیشن جیسے انقلابات آئے اور ایک نیا جدید ترقی کرنے والا یورپ وجود میں آ گیا۔ مسلمان دنیا نے اس چیلنج کو ایک دشمن کے طور پر لیا، اسے رد کیا اور گر گئے۔ مسلمانوں کے بڑے اس چیلنج کو صحیح طور پر لیتے، اپنی سوچ، اپنے رویے اور اپنے طریقوں میں مناسب تبدیلی کر لیتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ پرنٹنگ پریس علم ہے، علم قوت ہے، پاور ہے۔ نالج از پاور۔ ہر قسم کا پاور، ہر قسم کی قوت ہے نالج۔ سیاسی قوت ہے، مذہبی قوت ہے، معاشی قوت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی ہمارے سامنے جدید علم کا چیلنج موجود ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ جدید علم کے سیلاب میں مسلمان بہہ جاتے ہیں یا جدید علم کو اپنے ایمان کے مطابق ڈھال کر اس سیلاب کا رخ بگاڑ سے بناؤ کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین۔